الشیطانالرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ سب سے پہلے میں گزارش کرتا ہوں اپنے ان دوستوں سے جو مرزا صاحب کو معصوم مانتے ہیں وہ میری اس ویڈیو سے دور رہیں۔ اگر وہ دیکھیں گے بھی صحیح تو ان کا ٹائم ضائع ہو جائے گا، ان کی بات پلے نہیں پڑے گی۔ اور جو بھی کسی کو حق کی دلیل اور آخری حجت سمجھتا ہے کہ بس وہ کہہ دے تو بس میں سمجھوں کہ یہ بالکل ٹھیک ہی کہہ رہا ہے، تو اس کے تو بات پلے پڑھنی ہی نہیں ہے۔ ہاں، جو قرآن کو حق سمجھتا ہے اور جو احادیث کریمہ کو حق سمجھتا ہے اور جو مولا میر کائنات کی ذات کو بازبان رسول کریم حق سمجھتا ہے وہ بندہ دیکھے بھی صحیح اور میری بات بھی سنے، اور جو بندہ کسی کو بھی حق سمجھتا ہے وہ میری ویڈیو سے دور رہا کرے، نہ ہی دیکھا کرے، نہ آپ کے دیکھنے کی مجھے ضرورت ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں، پہلے اس کا کلپ سن لیں کہ اس نے کیا کہا ہے، پھر اس کو جواب بھی دیتے ہیں۔ ایک اہل تشیع عالم نے دوران تقریر کہا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک جسم سے جدا ہوا تو بھی آپ کٹے ہوئے سر سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، کیا ایسا ممکن ہے؟ بالکل جھوٹ کا ہے جی، کوئی ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ یہ اس طرح کی کوئی آبزرویشن اس حوالے سے دنیا کے اندر کروائی جائے گی، یہ بالکل جھوٹ بولا ہے۔ تو جی آپ نے دیکھا کہ کس طرح کہہ رہے ہیں کہ بالکل جھوٹ ہے۔ کسی کو جھوٹا کرنا ہے تو پہلے کوئی دلیل دو، کوئی حوالہ دو، کوئی قرآن کریم کی آیت پیش کریں، ایسے ہی جھوٹ ہے۔ اور کیا دلیل دی کہ کہیں آبزرویشن ہی نہیں کرائی گئی؟ اچھا، آبزرویشن آپ سب کچھ دیکھ کے ہی مانتے ہیں تو میرا آپ سے یہ سوال ہے، تو پھر آپ کو خداوند کریم کی ذات کا انکار کرنا پڑے گا کہ آپ نے اللہ پاک کو دیکھا ہے؟ آپ اندیکھا خدا مان رہے ہیں، کس کے کہنے پہ مان رہے ہیں؟ رسول کریم کے کہنے پہ مان رہے ہیں نا۔ تو رسول کریم کون ہے؟ جن کے ہاتھوں پہ پتھروں نے کلمہ پڑھا، جن کے ہاتھوں پہ بے جان پتھر، بے زبان پتھر کلمہ پڑھ لے، اگر ان کا نواسہ نوک نیزہ پر قرآن پڑھے تو عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں نہیں آتا؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اور اگلی بات، آپ کو پھر قرآن کریم کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر سب کچھ آبزرو کر کے دیکھنا ہے، ماننا ہے، آپ نے دیکھنا ہے قرآن کریم میں سورہ بقرہ کا ہی انکار کرنا پڑے گا آپ کو، جو سورہ بقرہ میں معجزہ ہے گائے والا، تو آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ ایسا واقعہ کہیں دنیا میں بھی رونما تو نہیں ہو رہا، آپ کہتے کہ ہو رہا ہے، ہم نے دیکھ کے ماننا ہے۔ پھر آپ کو جناب عزیر کا واقعہ، اتنے عرصے بعد ان کا زندہ ہونا، ان کا فوت ہونا، ان کے گدھے کا زندہ ہونا، سب کچھ آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں تو نہیں ہوگا، دنیا کے بعد ہی کسی نے زندہ ہونا ہے نا۔ اس دنیا میں تو مرنے کے بعد کوئی زندہ نہیں ہوا، تو آپ کو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اور لاتعداد واقعات ہیں، آپ کو انکار کرنا پڑے گا ان کا۔ جناب صالح نبی کی اونٹنی جو ناقہ صالح ہے پہاڑ سے برآمد ہوئی، آپ کو اس کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ کہیں دنیا میں آبزرویشن تو نہیں کرائی گئی ایسی کہ کسی پہاڑ سے اونٹ نکل آئے؟ تو لاتعداد ایسے واقعات ہیں قرآن کریم میں جس کو پر یقین رکھنا واجب ہے اور مسلمان ہونا شرط ہے، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ نہیں، کہیں آبزرویشن ہی نہیں کرائی گئی۔ اور پھر تو آپ کو سورہ مریم پڑھے، آیت نمبر 20 ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالت ان یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر۔ بی بی مریم نے کہا کہ میرے یہاں بیٹا کیسے پیدا ہوگا کہ مجھے کسی بشر نے مس تک نہیں کیا، چھوا تک نہیں ہے۔ اب بغیر بشر کے چھوئے بیٹا ہونا آپ مجھے دنیا میں دکھا دیں۔ اگر نہیں دکھا سکتے تو پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق آپ کو پھر آپ انکاری ہیں۔ اگر آپ انکاری ہیں تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے، پھر آپ کا کیا حال ہوگا؟ اور سورہ اسی اگلی آیت کو دیکھ لیں، سورہ مریم کی آیت نمبر 21 ہے، اس میں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال کذالک قال ربک هو علی هین ولنا جعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا۔ جناب جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ہو جائے گا، یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے، یہ بچہ پیدا ہوگا، ہم اس کو لوگوں کے لیے نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے رحمت بنا کے بھیجیں گے۔ وَقَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، یہ طے شدہ امر ہے، تو آپ کو انکار کرنا پڑے گا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ کیسے کلام کیا، تو آپ کے عقل میں نہیں آتا، تو آپ قرآن کریم کی آیت نمبر سورہ یاسین آیت نمبر 65 کو سوری آپ دیکھ لیں، اس میں اللہ کیا ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ قیامت کے دن منہ سی دیے جائیں گے، منہ بند کر دیے جائیں گے، اور کیا ہوگا اس وقت؟ آپ کے ہاتھ بولیں گے، آپ کے پاؤں بولیں گے، آپ کے اعضاء بولیں گے۔ ہاتھ کی زبان ہوتی ہے، پاؤں کی زبان ہوتی ہے، تو یہ بول رہے ہیں۔ جب ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں بغیر زبان کے رکھنے کے باوجود اور اللہ کی طاقت سے بول رہے ہیں، اللہ بلوانا چاہے، میں پہلے بھی ارشاد عرض کر چکا ہوں کہ رسول کریم کے ہاتھوں پر پتھروں نے کلمہ پڑھا نہیں پڑھا؟
تو یہ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں بول رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے دلیل نہیں ہے. اور آخر میں آپ کو آپ کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کو آپ دیکھیں، یہ 60ویں جلد ہے، صفحہ نمبر 370 کا، کہ منہال ابن عمرو روایت کرتے ہیں جب یزید کا لشکر اسیر کر کے، یزید نے جب لشکر اسیر کر کے یزید کی فوج نے جب دمشق میں آیا تو اس وقت یہ روایت کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر موجود تھا. امام حسین علیہ السلام کا سر نوک نیزہ پر موجود تھا، اور ایک شخص سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کی تلاوت کر رہا تھا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تو امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک سے آواز آئی کہ تمہاری جو اصحاب کہف کا جو واقعہ ہے، داستان ہے، وہ میری داستان سے زیادہ تعجب خیز نہیں ہے. بالکل اسی مدینہ تاریخ دمشق میں ابن عساکر نے دوسری روایت پیش کی ہے جو تابعی ہے، یہ ہے سلمہ بن کہیل سے ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دمشق میں میں نے دیکھا کہ سر مبارک امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن کر رہا تھا اور سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. یہ آپ کی کتابیں ہیں، یہ آپ دیکھ لیں. اور باقی ایسی بات آپ کی سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ اقرار ولایت مولا میر کائنات سے ہوتا ہے. کم از کم کوئی حوالہ تو پیش کر دیتے. بس آپ نے کہہ دیا نہیں ہے تو بس نہیں ہے. اب ہمیں جھٹلا رہے ہیں، کم از کم ہماری کتب میں سے کسی ایک کتاب کا حوالہ دے دیتے کہ یہ دیکھو یہ شیعہ کتب میں سے لکھا ہوا ہے کہ ایسا نہیں ہوا، تو ہم کیسے مان لیں؟ عجیب بات ہے نا.